نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلا سپارہ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت۔ اللہ جل شانہ عام اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جسے میرا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ پیش کر رہا ہے، اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ خالصتاً تمہارے اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اللہ کی کلام ہے، کسی جن کسی فرشتے کا نہ اس میں دخل ہے، نہ ہی ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس میں اپنی طرف سے کسی بات کو شامل کر لیں یا کسی بات کی کمی کر لیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر ہمارا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں ایسی کہہ دیں کہ جو ہم نے نہیں کہی ہیں وہ ہماری طرف منسوب کر دیں، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس جرم کی پاداش میں ہم خاتم النبیین امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے پکڑ لیں، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ہم ان کی شہرت کاٹیں۔ کوئی بھی لوگوں میں تم میں سے ایسا نہیں کہ جو ہماری دسترس سے ہماری گرفت سے بچا سکے۔ اس لیے جب میرا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اس میں خالق کے کائنات کی منشا ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر الفاظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کر لیں یا کوئی کمی کر لیں۔ اس لیے یہ خالصتاً تمہارے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ کیسی کتاب ہے، کس مقصد کے لیے آئی ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے رہنما ہے، رہنمائی کرنے والی ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں جس وقت تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم اپنی زبان میں اس کا ایک معنی کرتے ہیں پرہیزگار، پرہیزگاروں کے۔ ہمارے ذہن میں ایک تصور ابھرتا ہے ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، فحاشیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو۔ بلا شبہ یہ بھی تقوی ہے، لیکن جس تقوی کا یہاں ذکر ہے وہ یہ تقوی نہیں، اس لیے کہ تقوی دو قسم کا ہے۔ ایک ہے تقوی طبعی اور ایک ہے تقوی اکتسابی۔ تقوی طبعی یہ ہے کہ کسی انسان میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، کیونکہ حق کو قبول کرنے کے اعتبار سے دنیا میں صرف دو ہی طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جن میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب، اس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جن میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت مفقود ہے، ختم ہو چکی ہے۔
اس میں مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو، یعنی مسلمان تو نہیں، کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، اور غیر مسلم بھی ہیں۔ یہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں منافقین کا تذکرہ کیا، وہی لوگ ہیں نا جن کا ظاہر میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، زبان سے وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر یہ ایمان والے ہیں نہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، آپ ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، سلب ہو چکی ہے، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، یہ اب واپس نہیں پڑھتے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو قسم کا تقویٰ ہے اور دو ہی طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو حق کو قبول کرنے کی استطاعت جن میں ہے، صلاحیت ہے، اور ایک وہ ہے جن میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سلب ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ یہاں سے مراد جو ہے وہ تقویٰ طبعی ہے، یعنی وہ لوگ کہ جن میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب اپنا نبی اور رسول منتخب کر کے دنیا میں مبعوث کیا، پیغام دے کر کے بھیجا تھا، تو ظاہری بات ہے اس وقت کوئی آپ کی بعثت سے قبل تو کوئی قرآن پر عمل کرنے والا نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اسلام تو اس وقت شروع ہوا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، یہ ہدایت اور رہنمائی اس وقت شروع ہوئی۔ تو میں یہ کر رہا تھا یہاں سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے ان کے لیے یہ کتاب رہنما ہے۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، صدق دل سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، جب وہ حکم باری تعالیٰ سنتا ہے تو کہتا ہے آمنا وصدقنا، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، وہ حق کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے، جب اس تک قرآن کا پیغام پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام تر کائنات خلق کیا ہے اور انسان کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ نے کس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، خالق کائنات کیا اپنے بندے سے تقاضا کرتے ہیں، جب یہ قرآن کا پیغام اس انسان تک پہنچتا ہے، اگر اس میں حق قبول کرنے کی ابھی صلاحیت ہے، قلبی اور روحانی اعتبار سے وہ مردہ نہیں ہے، تو پھر بھائی وہ ایمان کی طرف پلٹ آتا ہے، وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، اسلام پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ شمار ہوگا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب آپ نے دعوت دی، جن میں حیات تھی روحانی طور پر، طبعی طور پر، جن میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، بقا تھی، روحانی طور پر زندہ تھے، انہوں نے اس قرآن کو فوراً تسلیم کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کی فوراً تصدیق کی، اس پر ایمان اور یقین رکھا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ لوگوں، ہم نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ شعر کی تعلیم دی ہے، شعر و شاعری سے کھلائی ہے، نہ یہ اس کے لائق شان ہے۔ یہ کلام جو میرا پیغمبر تم پہ پڑھ رہا ہے، پیش کر رہا ہے، یہ تو ذکر ہے اور قرآن مبین ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ کس لیے میرا پیغمبر دنیا میں آیا ہے، یہ کلام کس لیے اتارا ہے؟ تاکہ یہ خبردار کریں، آگاہ کریں ان کو جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو کفر کی اس سطح پر ہے، اس درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں نہ نظر آنے والے طوق ڈال رکھے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دی ہے، اس طوق جب ان کی ٹھیڑی تھوڑی ہیں اور سارے سے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اب یہ جھکنا چاہیں، عاجزی کرنا چاہیں تو لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کے اوپر دائیں بائیں ہم نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں اور اوپر سے چھت ڈال دی،
اب یہ دیکھنے کی بصارت سے محروم ہو چکے ہیں، دیکھنا بھی کسی سمت چاہیں گے تو دیکھ نہیں سکیں گے۔ سواء علیہ، میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو آپ خبردار کریں، آگاہ کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں۔ تو میرے عزیزو، یہ تو وہ لوگ ہیں، کفر کا ہے وہ درجہ جہاں حق جس وقت انسان اللہ اور رسول کی دشمنی اور عداوت میں اس سطح تک چلا جاتا ہے کہ وہاں اس میں پھر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وہ ہے، اس مقام پر جو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے رہنما ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب، جن میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، جب اس قرآن کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو پھر فوراً اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہوگا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے، خالق کائنات کی ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ قرآن اس دنیا میں سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑی دلیل اور ثبوت ہے، جسے اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو اس قرآن جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت ہی پیش کرتے، فاتو کے صورت میں مثلہ، کوئی کلام اس قرآن جیسے لے آؤ، اپنے تمام تر معاون مددگار اللہ کے نام سے اپنے تمام تر سورسز استعمال کر لو، لوگوں تم اس قرآن جیسی کلام پیش نہیں کر سکتے، کوئی چھوٹی سی صورت بھی نہیں آتی۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کوئی ماضی میں ایسا کر سکتا ہے اور تمہارا خالق کائنات یہ اعلان کرتا ہے کہ نہ آئندہ الہ یوم القیامہ ہی ایسا کر سکے۔ اس لیے لوگوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی رسالت، خالق کائنات کی وحدانیت کے لیے بہت بڑی حجت و وضاحت ہے یہ قرآن کریم۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کو پڑھتا ہے تو پھر وہ راہ پاتا ہے، وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے، جس میں زندگی روحانی طور پر زندگی اور حیات پاتی ہے۔ اور جس وقت انسان پھر حق کو قبول کرتا ہے، قرآن سے رہنمائی لیتا ہے، تو پھر لازمی طور پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لازماً اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب انسان ذہنی طور پر کسی چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، تو پھر اس کی سوچ، فکر، اس کی گفتار، اس کے کردار، اس کے اعمال میں، اس کی حرکات و سکنات میں پھر اس کی سوچ، فکر، نظریے اور عقیدے کی عکاسی ضرور ہوتی ہے۔ پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن یہ بن دیکھے اپنے پروردگار عالم پر یقین کامل رکھتے ہیں، یہ جنت اور جہنم کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے آمنا وصدقنا، فرشتے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، یہ بن دیکھے یقین رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر جب قبول حق ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں وہ کلمہ پڑھ لے تو بس ٹھیک ہے، اب یہ جو مرضی کر کے کہا نہیں، پھر یہ اللہ کی بندگی کی طرف آتے ہیں، اس کی اطاعت کی طرف آتے ہیں۔ لازمی نتیجہ ہے جب انسان اللہ کی حاکمیت، اللہ کی بادشاہت، خالق کائنات کو کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتا ہے یہ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، تو پھر آج بھی اس کے سامنے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر اس کا مظہر یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ پھر ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے، رزق دیا ہے، یہ اس کو پھر میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک آیت ہے، کہتے ہیں دو بزرگ تھے بغداد، تو ایک دن ان کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے لگے، ایک نے دوسرے سے پوچھا سنائیے کیسے گزر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، ضروریات زندگی یا سامان کھانے پینے کا مل جائے تو شکر کرتے ہیں،
نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو وہ دوسرے بزرگ بولے، انہوں نے کہا یہ کام تو بغداد کا کتا بھی کرتا ہے، مل جائے تو وہ بھی شکر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ آپ کو بھی مشاہدہ کریں، کتے کو کوئی چیز ڈالے تو تم ہلاتا ہوا آپ کے آگے پیچھے ہوگا، بڑا خوش ہوتا۔ نہ دے تو وہ حسرت زدہ نظروں سے پیچھے بیٹھا دیکھتا رہے گا۔ آپ کہنے لگا یہ کام تو بغداد کا کتا بھی کرتا ہے، یہ کون سی بڑی بات۔ اس نے کہا جناب سنائیں آپ کی کیسے گزر بسر ہے۔ کہنے لگے مل جائے تو بانٹ کر کھاتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ جب مل جائے تو پھر تنہا اپنا حق نہیں جتاتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خلق خدا اللہ کی مخلوق کا عورت کا بھی حق ہے، انہیں بھی حق دیتے ہیں، اکیلے نہیں کھاتے۔ نہ ملے تو بھی ہم ہر حالت میں اس کے شکر گزار ہیں۔ بے شمار لازوال نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کرتے، تو خالق کی کائنات ہمیں عطا کر رہے ہیں، ہم پھر بھی شکر کرتے ہیں۔ انسان اور کتے میں حد فاصل ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ کتے کو جب ملتا ہے تو وہ صرف اپنا حق جتلاتا ہے، کوئی دوسرا قریب آئے تو بھونکتا ہے۔ انسان کو جب ملتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، تو اس میں اور کا بھی حق رکھا ہے، وہ حق ادا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ پر جو قرآن اتارا اس پر وہ یقین کرتے ہیں۔ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، میرے پیغمبر جو کچھ ہم نے آپ کی طرف اتارا، قرآن کی تخصیص نہیں کی، جو کچھ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل نہیں ہوا، صرف قرآن، کچھ اور حساب ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصریح فرماتے ہیں لوگوں انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے میرے اللہ نے قرآن دیا ہے اور اس ہی جیسی ایک چیز اس کے ساتھ بھی دی ہے، جسے ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں قرآن پر اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسے یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ آپ کے اعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی عین مشیت الہیہ ہیں۔ اللہ کی مشیت کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نہیں تدبیر کا حصہ ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، پھر لازمی نتیجہ یہ آتا ہے حق کو قبول کرنا۔ یہ کتاب ان کے لیے جب رہنمائی کرتی ہے تو اس کے اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں، کیا مثال ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے وہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور میں آپ سے پہلے لوگوں پر، نبیوں اور رسولوں پر جو ہم نے کتابیں، جو صحیفے نازل کیے ہیں، وہ ان پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ نبی اور رسول بھی اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کے نبی تھے، خالق کے کائنات کے پیغام بر تھے۔ جو کتابیں اللہ نے اس وقت میں نازل کی وہ خالصاً اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں، ان کے منزل من اللہ ہونے پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور یہ پھر کتاب رہنمائی کرتی ہے، یہ کتاب انہیں بتلاتی ہے کہ لوگوں ایک وقت آئے گا جب یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، عصر نو پھر انسان معرض وجود میں آئے گا، ایسے معرض وجود میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری روئے زمین جب ختم بالکل چٹکل میدان ہو جائے گی اور پھر آسمان سے بارش برسے گی، اللہ کا حکم ہو، ساری زمین دلدلی ہو جائے گی اور انسان پھر اس طرح زمین سے نکلیں گے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ برسات کا موسم ہوتا ہے، زمین انتہائی نرم ہوتی ہے تو پھر اس میں سے سبزہ نکلتا ہے، نرم نرم، اس طرح انسان اس زمین سے باہر نکلتا ہے۔ اگر کوئی گزرنے والا وہاں سے گزرے اور اس نے کسی کو دنیا میں دیکھا ہو تو وہ پہچان لے گا۔ قرآن ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ پھر دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے، پھر میدان محشر قائم ہوگا،
اس زمین کے علاوہ اور زمین ہوگی جس پر خالق کے کائنات میں دانے معاشر قائم کریں گے، اور پھر وہاں انسان کو اپنے کارکردگی، اپنے اعمال، اپنے کردار، جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے سب کا حساب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سب نے بالکل فلم چلے گی، ہم کہتے ہیں کیسے چلے گی؟ آج ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جس خالق کے کائنات نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، ہم ایک آلہ دیکھتے ہیں، ایک آلہ ہے، اس میں سے ہمیں تصویریں نظر آتی ہیں، حرکات و سکنات نظر آتی ہیں، ان کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، حالانکہ وہ ہمارے قریب ہے ہی، صرف لہروں کی پرواز ہے۔ جس خالق کے کائنات نے انسان کو یہ حکمت و دانائی عطا کی کو اس سطح تک پہنچا ہے، وہ پروردگار عالم بذات خود یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ آپ کی پوری زندگی کی فلم آپ کے سامنے چلا دے گا۔ فلاں موقع پہ فلاں وقت کے تم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ ذرے کے برابر بھی اچھا کام کیا ہے تو اس کو دیکھ لیتا، ذرے کے برابر بھی بریائی کی ہے تو اسے دیکھ لیتا۔ قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے، یہ تو سب کو پیش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پھر وہ اس آخرت پر بھی یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہمارا اعتماد ہے۔ وہ اللہ قادر ہے اس بات کا کہ وہ جس نے ہمیں جب ہم نہیں تھے، ہمارا وجود تک نہیں تھا، تو ہمیں عدم سے وجود میں لایا، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے ہمیں دوبارہ پیدا کرتے ہیں، دوبارہ ہمیں وجود میں لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ لوگوں حقیقت میں جن میں صلاحیت ہوتی ہے حق کو قبول کرنے کی، پھر انہی میں اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم جو اپنے رب کی طرف سے راہ ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیابی اور کامرانی پانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔